رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا۔ عقل و دانش، ہنر و کمال، جرت و بہادری، قیادت و فیصلہ سازی، ہر انسان قدرتی طور پر کچھ نہ کچھ صلاحیتوں کا حامل ہوتا ہے جو اس کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں۔ ان کے بروقت اور درست استعمال سے انسان کامیابیوں سے ہمکنار ہوتا ہے اور غلط استعمال سے پستی میں جا گرتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم پہچانیں۔ امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ انسان اپنے اندر کی صلاحیتوں کو کس طرح پہچان سکتا ہے اور ان کو مثبت انداز میں کس طرح بروئے کار لایا جائے۔ ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ ہم بچوں میں کوئی صلاحیت دیکھیں تو بچوں کو کس طرح اس سے اجاگر کروایا جائے۔ رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا۔ اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا، یہ تو مطلب خود ہی انسان کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہیں صلاحیتیں، لیکن اس میں خطرہ ہوتا ہے۔ اپنے کو باصلاحیت سمجھے بندہ تو اس میں یہ رسک ہوتا ہے کہ دوسروں کی وہ تحقیر کرے کہ میرے میں یہ صلاحیت ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں ویسے اگر اپنی صلاحیت پر یوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے اور دوسروں کو حقیر نہیں جانتا، تو اس کی طرف توجہ ہونا کوئی حرج کی بات نہیں، مگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور یہ ذہن بنا کر رکھے کہ یہ صلاحیت میری اپنی طاقت سے مجھے حاصل نہیں ہوئی، میرے رب نے مجھے عنایت فرمائی ہے، اور یہ جب تک میرا رب چاہے گا نا تب تک یہ میرے پاس رہے گی، اور جب چاہے گا وہ اس کو واپس لے لے گا۔ یہ ذہن میں ہونا ضروری ہے کہ جو بھی نعمت ملی نا وہ زوال پذیر ہو سکتی ہے۔ ویسے ہی مقولہ ہے نا کہ ہر کمال را زوال، جو بھی کمال ہوتا ہے اس کو زوال لگتا ہے۔ جو طاقتور ہوتا ہے آخر کمزور ہو جاتا ہے۔ بوڑھا پہلوان ہو، بہت جوان ہوتا تو بہت طاقتور بڑے بڑے پہلوانوں کو دے مارتا ہے، پٹختا ہے، لیکن جب یہ بوڑھا جب ہو جاتا ہے تو وہ کمزور پڑ جاتا ہے اور آخر موت اس کو پٹخ دیتی ہے۔ اب رہی ہے کہ بچوں کی صلاحیت، تو بچوں میں صلاحیت دیکھے تو اس کی بے شک حوصلہ افزائی کرے، مگر اگر وہ بچہ اتنا سمجھدار ہے اس کی سمجھ کے مطابق اس کا بھی ذہن بناتے رہیں کہ یہ صلاحیت تمہیں اللہ نے عطا کی ہے اور جب تک وہ چاہے گا تمہارے پاس رہے گی۔ اس صلاحیت کے بل پر تم دوسروں پر روب نہیں جھاڑنا، دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا۔ اللہ جب چاہے گا تمہارے پاس رہے گی، جب چاہے گا وہ واپس لے لے گا۔ انہیں صلاحیت کو، اپنی کسی خوبی کو یہ سمجھنا کہ یہ میرا کمال ہے اور اس بات سے قطع نظر انہیں غافل ہو جانا کہ یہ نہیں جائے گی اور اللہ نے مجھے عطا کی ہے، یہ بھی اس کے ذہن میں نہ رکھنا، یہ بات نہ ہونا، اپنا ہی کمال سمجھنا اور کبھی یہ جا نہیں سکتی۔ اس طرح کی باتیں جو نہیں، اس طرح کا ذہن یہ خود پسندی کہلاتا ہے۔ خود پسندی عربی میں اس کو عجب کہتے ہیں۔ تو خود پسندی جو ہے یہ بڑی خطرناک ہے اور خود پسندی 70 سال کے اعمال کو برباد کرتی ہے، بری چیز ہے یہ، اور یہ عام طور پہ لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ جو بھی ذہین ہوگا وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری کوشش سے ہے، طاقتور ہوگا تو میری کوشش سے، دولت مند ہوگا اور میری صلاحیت ہے یہ، لیکن حقیقت یہ کہ جو کچھ دیتا ہے وہ رب دیتا ہے۔ رب کی طرف نظر ہو تو بات بنتی رہے گی۔ تو بچوں کو بھی اسی طرح کا ذہن دیتے رہنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔